السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان آج تک اپنی عقل سے یہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. یہ سوال آج بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسی طرح کھڑا ہے جیسے آج سے کئی ہزار سال پہلے کھڑا تھا. صرف اپنا علم جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس سوال کا جواب نہیں. یہ کس نے بنایا ہے سب کچھ، کیوں بنایا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہندوستان کا بڑا وزیر اعظم جواہر لال نہرو اپنی دنیا میں کامیاب انسان گزرا ہے. میں اس کی ڈائری کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست سے بہت کم فرصت ملتی ہے. جب کبھی ملتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو ہرگز نہیں ہے، جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک اس انسان کی تحریر ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب زندگی گزاری. اس سوال کا جواب سوائے آسمان کے علم کے کسی کے پاس ہے کوئی نہیں. یہ زندگی، یہ موت، اتنی خوبصورت جگہ چھوڑنے کا کس کو جی چاہتا؟ کتنا خوبصورت شہر ہے، سمندر، سبزہ، کون مرنا چاہے گا؟ اب میں 2 مہینے پہلے جبوتی گیا تھا جماعت میں، وہ اس کے بالکل الٹ خوفناک، دیکھ کے بھی خوف آتا ہے. ایسا 10 دن وہاں گزرے. مرنا وہ بھی نہیں چاہتے اور یہاں کا رہنے والا بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر کتنے گہرے کھڈے میں جا کے لوگ پھینک کے آ جاتے. اور اوپر رہنے کا زمانہ اتنا تھوڑا ہے کہ ادھر آنکھ کھلتی ہے ادھر بند ہو جاتی ہے. اور نیچے جانے کے بعد ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے مر گئے، مٹی ہو گئے، ہیہات ہیہات لما توعدون، بس ختم. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہ شروع ہوتی ہے پھر ختم نہیں ہوتی ہے. تو اب میری اور آپ کی کتنی بڑی بے بسی ہے کہ اگر ہم اللہ کا علم بیچ میں نہ لائیں اور پھر اس کائنات کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں تو سوائے پاگل ہو جانے کا راستہ کوئی نہیں. کیوں آیا؟
اب میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، کیوں موت آ رہی؟ کیوں زمین کے کھڈے کے نیچے لوگ، اور ادھر تو قبر کے اندر قبر ہوتی ہے نا، تابوت، پھر تابوت قبر میں، پھر اوپر سیدھی مٹی. ہمارے تو چلو تھوڑا ایک طرف کھڈا کھود کر اس میں میت ڈال کر اس پر اینٹیں لگاتے ہیں، سیدھا اوپر مٹی نہ ڈالی جائے. ادھر تو ایک قبر تابوت، دوسری قبر مٹی کر اس کے اوپر مٹی. یہ کیا انجام ہے؟ تو وہ کون سی کامیابی ہے جس کو پانے کے بعد میں اس قبر میں چلا جاؤں؟ جیسے ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے بہت بڑے عدد کو رقم 100 1000 لاکھ کروڑ 10 ٹریلین ہو، ضرب صفر ہونا انٹو صفر، تو رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ صفر ہو جاتا. ٹھنڈا 10 کروڑ ضرب صفر، تو میرے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ صفر. 10 بلین ٹریلین ضرب صفر، میرے ہاتھ میں صفر ہے. ساری زندگی کی کامیابیاں ضرب موت، ہاتھ میں صفر آ جاتا. ساری زندگی کی عزت شہرت. سعید انور ابھی ماشاءاللہ 7 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا ہے ادھر کارڈف کی طرف. تو جو میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہ 3 دن اس نے میرے ساتھ لگائے 2001 میں. تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت، دولت اور شہرت بس یہی زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے دنیا میں پیدا ہوں. کب نصیب اچھا تھا، 22 سال میں ہی سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، جس کے لیے لوگ برس ہا برس زور لگاتے. کہ اس کے بعد پھر وہی اندھیرا، پھر وہی اندر کی بے چینی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. تو اگر عزت اور دولت اور شہرت ہی زندگی کا مقصود ہے تو کسی مقصد کو پانے کے بعد تو چین آتا ہے. مسافر گھر پہنچے تو اسے چین آتا ہے، بھوکا روٹی کھائے تو اسے کچھ سکون ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ اس چیز نے مجھے میری سوچوں کو بدلنا شروع کیا. بدلتے 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 اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دے دی. ایک آدمی نے سب کچھ پا لیا، جب موت سے ضرب آئی تو وہ بھی زیرو ہو گیا، اور ایک نے کچھ بھی نہ پایا اور موت سے ضرب کھائی تو وہ بھی زیرو ہو گیا. جو ڈنڈی میں مرتا ہے اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہی ہوتی ہے، اور جو گجرات میں مرتا ہے اور جو پاکستان میں مرتا ہے اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. کوئی تھوڑا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جنازہ کب ہوگا، اور جنرل صاحب کا جنازہ کب ہوگا، بادشاہ سلامت کا جنازہ کب ہوگا. پچھلے سال میں عمرے پر تھا تو شاہ فہد مرحوم فوت ہو گئے، تو ان کے غائبانہ نماز جنازہ مکے میں پڑھائی جا رہی تھی. عصر کے بعد انہوں نے کہا الصلاۃ علی المیت. ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، مردہ پر نماز پڑھو. فہد کے بارے میں بھی جب اعلان ہوا تو الصلاۃ علی المیت، مردہ پر نماز پڑھو. تو موت نے سارے ٹائٹل چھین لیے. تو کس چیز کو ہم منزل اور مقصد بنا کے دوڑے اور کارڈف بیٹھے، کہاں پاکستان، کہاں ہندوستان، کہاں سے اڑے اور کہاں بنگلہ دیش، اور یہاں کے بیٹھے. اور یہاں یا تو یہاں کوئی 200 سال عمر ہو جاتی نا تو پھر آنا ٹھیک تھا. وہ یہاں بھی مر ہی جاتے ہیں. تو موت آ کر ساری کامیابیوں کو زیرو کر دیتی ہے. اور قبر کے نیچے بادشاہ اور فقیر دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی. اس سوال پر آ کر انسانیت ہمیشہ پریشان ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے علم اتارتا ہے، اس کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے جن کو نبی کا ٹائٹل دیتا ہے، رسول کا ٹائٹل دیتا ہے. وہ اللہ سے علم لے کر آتے ہیں. ان کا علم پڑھائی کا نہیں ہوتا کہ پڑھ کے وہ علم لے لیتے ہیں. ان کو اللہ سیدھا دیتا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک،
اللہ تعالیٰ سے اترتا ہے علم اور سیدھا ان کے سینے اور دل پر آ کر اتر جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی، ہمیں تو آتی نہیں۔ آپ نے کہا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب سکھاتا ہے، مجھے میرا اللہ سکھاتا ہے۔ آپ کسی مدرسے کے تو نہیں پڑھے ہوئے تھے، کسی اسکول کے تو نہیں پڑھے ہوئے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جان۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولا تخطه بیمینک، نہ تو آپ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ لکھا گیا صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر نے کہا مٹاؤ اس کو، لکھو بسم کا اللہم جو ہم جانتے ہیں، تو آپ نے کہا علی مٹا دو، انہوں نے مٹا کے لکھا بسم کا اللہم، دونوں ٹھیک۔ پھر حضرت علی نے لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد اللہ کا رسول کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سہیل بن عمر نے کہا رسول اللہ مٹاؤ، تو یہ رسول مانتے تو لڑتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد الرسول اللہ بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا علی مٹا دو، کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹاؤں گا، آپ خود مٹائیں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سبحان، آپ پوچھ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس پر اپنا انگوٹھا رکھا اور اس کو سے زور زور سے ایسے رگڑا، وہ سارا مٹ گیا، اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو ان کا علم کسی کتاب سے نہیں ہوتا کہ پڑھ پڑھ کے پی ایچ ڈی کر گئے اور وہ کوئی اس سے اور اوپر کی ڈگری لے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہ اللہ کا طرز ہے دینے کا اپنے نبیوں کو، اوحى الى عبده ما اوحى، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے میں کتنے علم بھرے ہوئے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ بے خطا ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان آنکھوں سے جو عرش کے نیچے جنت کو دیکھ سکتا ہو، یہاں کے لوگ صرف دوربینوں سے دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھا ہے، تھوڑا سا، اور دیکھا بھی 3% میں ہے، 97% میں تو روشنی نہیں ہو، تو روشنی جب کچھ نہ ہو تو نظر کیا آئے گا؟ 3%۔ اس 3% میں انہوں نے جو دیکھا ہے وہ 3% کا کوئی کروڑواں حصہ بھی نہیں، بہت معمولی سا حصہ ہے۔ اور ہم اللہ کے نبی مصلی پر کھڑے کھڑے ایک دم آگے ہو گئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے ہو گئے، پھر پیچھے ہو گئے۔ تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا یہ آج نیا کام کیا ہے، نماز میں آگے چلے گئے مصلی پر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا نماز میں؟ تو آپ نے کہا مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کے آگے ہو گیا تھا۔ اتنی جو ان آنکھوں سے طاقت رکھتا ہو، جس کے آگے یہ اسپیس اور آسمان اور یہ 7 آسمان کے اوپر جنت شروع ہوتی، تو جو اتنی طاقتور نظر رکھتا ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ اور ڈنڈی والے اس کے علم کا ایک حرف بھی نہ جانتے ہوں تو وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ صرف پونڈ کا معنی جانتے ہوں تو وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ وہ اللہ کے دربار میں سرخرو کیسے ہوں گے؟ انہیں عزت کیسے ملے؟ تو بھائیو، زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں یہ جانوں میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے بنایا اور مجھے کیوں بنایا ہے۔ اس سوال کے بعد اگلا علم آئے گا تاکہ مجھے راستے کا تو پتا چلے۔ اب یہ وہ سوال ہے جو صرف اسی سے حل ہو سکتا ہے جس نے بھیجا ہے، وہ جواب ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اور ساری دنیا کو پتا کوئی نہیں ہے۔ ان کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے، وہ ہمیں فرصت کوئی نہیں ہے، بتائیں تو خود پکڑے جاتے ہیں، خود اس پہ عمل کوئی نہیں ہے، تو قول و فعل کا تضاد پھر ہماری گردن میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں اللہ نے ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے، پہلی چیز ہے مٹی، وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ مٹی، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر نطفہ، پھر کیا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ اللہ نے آ کے حل کیا ہے کہ کہاں سے بنے ہو؟ مٹی سے کیا نکلی؟ غذا سے بنا پانی، گندا پانی، اس پانی کو ہم نے اگلی شکل دی، پھر اس سے اگلی شکل دی، پھر اس سے اگلی شکل دی، پھر ماں کے پیٹ میں تمہیں یہ رنگ روپ دیا اور آنکھیں بنائیں۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارا اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ پھر جب چاروں طرف رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم لم ازل ادبر فیک تدبیرا حتی انفذت ارادتی فیک، میرا نظام تیرے اندر چلتا ہے اور تیرے ماں کے پیٹ میں تیری تخلیق اور تیرے بنانے کے مختلف مراحل سے تمہیں بناتا چلا جاتا ہے، نکالتا چلا جاتا ہے، پورا کرتا چلا جاتا ہے، پھر تجھے وہاں رزق پہنچاتا ہے۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے جبکہ چاروں طرف سے راستے بند ہوتے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ دیتا ہے۔ جعلت لك قرارا فی بطن امک ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین فی قرار الم نخلقکم من ماء مہین۔ یہ اس سوال کا جواب آ رہا ہے کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب اللہ کے رسول کی زبان پر اللہ کا کلام ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ الم یک نطفة من منی یمنی، تم ایک گندا پانی تھے جو اچھل کے آ رہا تھا۔ ثم کان علقة فخلق فسوى، پھر تمہارا اللہ ہے جس نے اس گندے پانی پر اپنی تدبیر کو چلایا۔ خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں اس خوبصورت انداز میں بنایا، ایسا برابر کر کے بنایا، آنکھیں کہاں لگنی چاہیے، نتنا کہاں ہو، ہونٹ کیسے ہو، جبڑے کیسے ہو، چال کیسی ہو، بول کیسا ہو، لہجہ کیسا ہو، چال بھی نہیں ملنے دیتا اللہ۔ 5 ارب انسان ہیں، ہر آدمی 2 پاؤں سے چلتا ہے، ہر ایک کے چلنے کا انداز الگ الگ ہے، اور ہر آدمی حلق سے بولتا ہے، چھوٹا سا وائس باکس ہے، اس سے ہر آدمی بولتا ہے، اور ہر آدمی کے بول کا لہجہ جدا جدا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی قدرت والا، اتنے بڑے نظام چلانے والا، وہ اپنی تخلیق میں بے خطا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست خالق ہے، زبردست اس کا علم ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے نہ غلط کرتا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، نہ وہ غافل ہے کہ پانی بناتے ہوئے انسان کو بھول جائے، انسان بناتے ہوئے پرندوں کو بھول جائے، پرندوں کو سنبھالتے ہوئے وہ شیر کو بھول جائے، شیر کو دیتے ہوئے چیتے کو بھول جائے، آسمانوں کو روکتے ہوئے زمین کو بھول جائے۔ لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، اتنا طاقتور ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 2-3 حدیثیں میں نے اکٹھی کر کے بیان کر دیں کہ میرے بندو، تمہارے اول اور آخر، انسان اور جنات، زندہ اور مردہ، چھوٹے اور بڑے، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، اگلے اور پچھلے، سب کٹھے ہو جاؤ، سب کٹھے ہو جاؤ، کوئی بھی پیچھے نہ بچے۔ فَسَأَلُونِي، پھر سارے مانگنا شروع کرو، سب زور سے، آہستہ، دل میں، اردو میں، عربی میں، ہندی میں، سندھی میں، گجراتی میں، پنجابی میں، پشتو میں، اور بروہی میں، بلوچی میں، سنسکرت میں، فرانسیسی میں، اور اٹالین میں، اور افریقہ کے جنگلوں کی زبانوں میں، اور سریانی میں، عبرانی میں، اور پنجابی میں، اور فارسی میں، اور ترکی میں، ترکمانی میں، بلتستانی میں، اور گلگتی میں، اور دنیا کی ہر زبان میں مانگو،
زور سے بھی مانگنے والے زور لگا رہے ہوں، آہستہ بولنے والے آہستہ بول رہے ہوں، چھپ چھپ کے بولنے والے چھپ کے بول رہے ہوں، جو گونگے ہیں وہ ویسے ہی گوں گاں کر رہے ہوں، اور کچھ ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں میں اس کو پکار رہے ہوں. اتنے بڑے مجمع کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کی برابر سن لیتا ہوں. لا يشغله سمع عن سمع لا يشغله سمع عن سمع ولا يلهيه قول عن قول ولا يحجبه فضل عن فضل. میں کیسا سنتا ہوں کہ تم زور سے بولنے والے، آہستہ بولنے والے، دل میں بولنے والے، اردو، ہندی، سندھی، بلوچی، بروہی، پشتو بولنے والے سب کی الگ سمجھتا ہوں، اور مجھے ایک لمحے کے لیے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ پہلے اس کی سن لوں کہیں اس کی غلط نہ ہو جائے، پہلے اس کی سن لوں کہیں اس کی غلط نہ ہو جائے. سب کی برابر 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 سنتا چلا جاتا ہوں. اماں کے دو بیٹے اکٹھے بولیں تو مارنا شروع کر، الو کے بٹو ایک ایک کر کے بولو، اکٹھے ہی بولنا شروع کر دیا ہے. وہ دو کی نہیں سن سکتے اماں، میرا اللہ کہتا تم سارے ہی بولو، سارے ہی بولو، سارے ہی بولو. اور پھر ساتھ جانور بھی ملا لو، پرندے بھی ملا لو، درندے بھی ملا لو، مچھلیاں بھی ملا لو، فرشتے بھی ملا لو. تیرے اللہ کا سننا ایسا سننا ہے انہ هو السمیع العلیم. سارے کا سب کی درخواستیں سن کر سمجھ کر پھر جب وہ دینا شروع کرے گا تو فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَا، پھر تم نے جو چاہا، جو مانگا، جو تمنا کی، سب میں نے تمہیں دے دیا، پھر مانگا پھر دیا، پھر مانگا پھر دیا. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر سے ایک قطرہ نکال لو تو اس سے کمی آتی. قطرے کے نکل جانے سے کمی تو آ گئی نا. جب سوئی کو پانی میں ڈبویا اور وہ سوئی کو باہر نکالا، اس پہ پانی اتنا تو لگا کہ وہ تر ہو گئی، تو اتنی کمی تو آ گئی نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. بلا وهو الخلاق العلیم. بڑا طاقتور. یہ جواب وہیں سے مل سکتا ہے. دنیا اندھی ہے، نہیں بتا. موت کسے کہتے ہیں؟ 200 جواب ہیں، 200 جواب سائنس کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. موت کسے کہتے ہیں؟ اور ایک بھی ٹھیک نہیں. اور ایک قرآن نے جواب دیا، ٹھک کر کے دیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى. اللہ ہے جو تمہارے جسم سے روح کو نکال کر تم پر موت کی مہر لگا دیتا ہے. ایک جواب دیا اور 100 سنار کی، ایک لوہار کی جو تھا. ہاں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون یحیی ویمیت امات واحیا. یہ زندگی اور موت کے سلسلے آسمان سے چلتے ہیں، زمین پر نہیں ہے. پھول میں طاقت نہیں ہے کہ خوشبو اپنے اندر بھر دے، اور پھل میں طاقت نہیں کہ وہ میٹھا ہو کے رس بھر کے کھڑا ہو جائے، اور یہ پانی میں طاقت نہیں کہ اس کی لہریں آئیں اور یہاں آ کے دم توڑ دیں. ایک اٹھی ہوئی لہر ساری دنیا کو کھا جائے. یہ کون سی طاقت ہے کہ جو لہروں کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیتا ہے؟ اس پانی کو کڑوا کر دیا، دریا کے پانی کو میٹھا کر دیا. هو الذی خلقکم. تمہارا خالق اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے. یہ کس نے بنائے ہیں؟ کہا ھذا ملح اجاج. یہ کڑوا سمندر بھی اللہ نے بنایا. اور ھذا عذب فرات سائغ شرابہ. یہ میٹھے دریا کا پانی بھی اللہ نے بنایا. اللہ سمندر کے پانی کو بھی نا کڑوے کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر کرتا ہے. یہ بھی میری بڑی نعمت ہے کہ میں نے تمہیں کڑوا پانی دیا ہوا ہے. تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ کڑوا پانی کی میں کیا نعمت ہے. تو مجھے بعد میں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا سمندر کا تو اس میں اتنی بدبو پیدا ہوتی کہ ڈنڈی والے تو پہلے ہی مر چکے ہوتے. ایک ہوا گندے پانی کی، یہ سارا پانی گندا ہو جاتا. اس میں اتنا اللہ نے تیزاب ڈال دیا ہے نمک کا کہ اس میں گند پیدا ہی نہیں ہوتا. پھر اگر اس میں نمک نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. بارشوں کا نظام اس لیے کہ یہ پانی نمک والا ہے. یہ بخارات اڑتے ہیں، ایک مائکرو لیئر ہے چھوٹی سی پانی کے اوپر جو
1 بڑا 10 ملی میٹر ہوتی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ پانی کو اٹھاتا ہے اور کوئی 1 سیکنڈ میں 15 ٹریلین ٹن پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں، اور جا کر اوپر اس کے ساتھ نمک بھی جاتا ہے. یہ نمک اوپر جا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کٹھا ہوتا ہے نمک، ٹھنڈ پیدا کر دیتا ہے. نمک اوپر جا کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اس ٹھنڈک سے جو بخارات ہیں وہ پانی کے قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں. پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی بادل کا رنگ دیتا ہے، اس کو بادل کا رنگ دیتا ہے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب اکٹھا کر دیتا ہے تو پھر جب وہ وزنی ہو جاتے ہیں اور ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور ہوا ان کو اٹھانے سے مشکل ہو جاتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹتی ہے تو وہ قطرہ بن کر زمین پر گرنا شروع ہوتا ہے. اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. لیکن اللہ تعالیٰ بیچ میں سپیڈ بریکر لگاتا ہے. اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ ان سے ٹکراتے جب یہ بارش ڈنڈی کی سڑک پر گرتی ہے، چھت پر گرتی ہے، انسان پر گرتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ. یہ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو گولی کی رفتار کے آدھے سے کچھ کم اس کی رفتار ہے. اگر اللہ بیچ کے سپیڈ بریکر ہٹا دے تو 2-4 بوندیں گنجا تو پہلے ہی 2-4 بوندوں میں جائے گا نا. اور جس کے سر پہ بال ہیں تھوڑی دیر وہ برداشت کر لے گا. اور یہ جو آپ کی یہ ہے نا سورے لکڑ کے گھر، سبحان اللہ، سوری لکڑی، ہم نے کہا پتہ نہیں یہاں لکڑ ہی لکڑ ہے، دیکھنے میں بڑے خوبصورت، اندر جاؤ تو ٹھا 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 ٹھا، لکڑی کھوکھلے گھر. تو ان کو تو ایک بارش نے سوراخ کر کے برمے کی طرح زمین کے اندر اتر جاتی. یہ اللہ تعالیٰ ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما. تمہارا اللہ ہے جو بادلوں کو لاتا ہے. کہاں سے لاتا ہے؟ ترتیب میں نے بتا دی. کہاں سے لاتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ یوں اس کا نظام چلاتا ہے، پھر اس کو ہوا میں اوپر جا کے جمع کرتا ہے. پھر رکام ہے اوپر. اب تو جہاز کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس وقت تو نظر نہیں آ رہا تھا، اب نظر آ رہا ہے. جہاز کے اوپر جاؤ تو بادل ایسے اوپر پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. تو جب یہ جو اوپر والے بادل ہوتے ہیں اس کا پانی برف بن چکا ہوتا ہے، جو نیچے والے بادل ہوتے ہیں اس کا پانی ہوتا ہے. تو جب اولے بھی پڑتے ہیں اور بارش بھی پڑتی ہے، وہ اوپر والے بادلوں کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی نیچے اتارو اپنی جو کچھ ہے، تو پھر برف گرنا شروع کر دی. آپ کو برف گرتی ہے اور جو سور اور سفیدی چھا جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے برف گراتا ہے، نیچے سے بارش برساتا ہے. اس گندے پانی کو فلٹر کر کے اللہ تعالیٰ صاف شفاف کر کے اسے زمین پہ برساتا ہے، اس کی رگوں میں اتار کر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اسے زمین میں اللہ اسپنج کی طرح زمین بنا کر اس میں ڈال دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا اپنا پانی سٹور کر لو پھر نہیں ملے گا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 50-60 سال 70 سال کا پانی کوئی کہاں سٹور کرتا؟ اللہ نے زمین کی رگوں میں اسے اتار دیا اور میٹھے کو الگ کر دیا، کڑوے کو الگ کر دیا. بینہما برزخ لا یبغیان. ان میں اللہ کا امر ہے، کوئی پردہ نہیں. کبھی دیکھا کہ آپ نے کوئی سیمنٹ کی دیوار کھڑی ہوئی ہو؟ اس میں اللہ کا امر ہے. میٹھا ادھر نہیں جاتا، کڑوا ادھر نہیں جاتا، یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. کہ اللہ نے ہر پانی کی سرفیس ٹینشن جدا جدا بنائی ہے. ہر پانی کے مولیکیولز آپس میں اتنے سخت ٹائٹ ہیں کہ وہ ان کو یوں کرو تو آپس میں ایسے ملتے نہیں، ایسے ہی رہتے ہیں. تو یہ اگر اللہ ان کو ڈھیلا کر دیتا تو ساری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملتا. ایک قطرہ اگر یہ ڈھیلے ہو جاتے تو ساری دنیا کا کڑوا میٹھے میں جاتا اور زمین کے اندر کی رگوں سے اس کے اندر داخل ہوتا. دنیا کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. آپ جیسے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم وہ کیا ہوتا پلانٹ لگا لیتے جو پانی صاف کر لیتے. ہم تو بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، ہم پلانٹ لگا کے پانی صاف کرتے پیتے رہتے. تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک آیت رکھی ہوئی ہے ہتھوڑے کی طرح. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بڑے زوردار ہو، اگر میں پانی ہی ختم کر دوں پھر کیا کرو گے؟ تمہارے پلانٹ چلیں گے کہاں سے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر میں پانی کو کہہ دوں بس چل چھٹی کر چلا جا، تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ ہاں بھائی، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور راہوں پہ اور اب شام ہونے لگے تو پتہ چلے تو اندھیرے میں واپس بھی نہ جا سکیں، پھر کف افسوس ملنے کی سوا کچھ ہاتھ میں نہ ہو، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہو کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، زندگی بھر چل 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 پتہ چلا کتنے آگے ہوں تو واپس بھی نہیں جا سکتے۔ تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ جانے کہ میرا خالق کون ہے، جس کو اللہ نے بتایا، قرآن نے بتایا واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بتایا، خلقک فسواک فعدلک، اس خوبصورت انداز میں بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، دیکھتے نہیں ہو تمہیں کیسا خوبصورت کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا کیسے بولتا ہے، دماغ کیسے سوچتا ہے، کان کیسے سوچتے ہیں، کتنا بڑا اندر خون کی نالیوں کا نظام چل رہا ہے، ان کی صفائی کے لیے کیا کیا تمہارا رب کر رہا ہے، اور کیسے کیسے طاقتور نظام کے ذریعے سے تم سو بھی رہے ہو، تمہیں نہیں خبر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نظام چلاتا ہے۔ تو بھائیو اس اللہ کو پہچاننا کہ واللہ خلقکم، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے، کہاں سے بنایا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، زیرو سے نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، زیرو سے بنایا گیا۔ وہ آدم سے بات چلاؤ، مٹی کو جمع کیا، مٹی سے پہلے چلے جاؤ، مٹی بھی کوئی نہیں ہے، اپنی طاقت سے مٹی کو مٹی بنایا، پانی کو پانی بنایا، ہوا کو ہوا بنایا، اور سمندر کو سمندر بنایا، دریا کو دریا بنایا، سورج کو سورج بنایا، آگ کو آگ بنایا، پتھر کو پتھر بنایا، لوہے کو لوہا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا۔ کسی بھی دھات کے بارے میں یہ نہیں کہ انزلنا ذهب، ہم نے سونے کو اتارا، ہم نے چاندی کو اتارا، ہم نے پیٹرول کو اتارا، ہم نے تانبے کو اتارا۔ صرف لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں بڑی طاقت رکھی۔ آج انسان کا علم اس سطح پر پہنچا ہے کہ یہ آیت ایسے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ زمین بہت چھوٹا سا سیارہ، اس میں لوہا نہیں بن سکتا۔ لوہا اس سیارے میں بنتا ہے جس کا ٹیمپریچر کم از کم 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہو، کم از کم وہاں لوہا تیار ہوتا ہے۔ زمین میں لوہا تیار نہیں ہو سکتا، اور وہ سورج سے بھی بڑا سیارہ ہونا چاہیے تب جا کر اس میں لوہا تیار ہوتا ہے۔ تو کسی اوپر کی خلا کے سیاروں میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو تیار کیا، پھر اس کو وہاں سے توڑا، پھر اس کو وہاں سے چلایا، پھر اس کو زمین کے اندر جا کے اتارا اور پھنسایا۔ پھر آج کا انسان لوہے پر 100 منزلہ بلڈنگ بنا رہا ہے، 100 منزلہ بلڈنگ بنا رہا ہے، اور ٹینک بنا رہا ہے، جہاز بنا رہا ہے، اور شروع سے تلوار بنا رہا ہے، چھری بنا رہا ہے۔ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، کہ اللہ نے کہا میں نے اس کو اتارا ہے تمہارے نفع اور فائدے کے لیے۔ تو بھائیو اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے جو ہمیں بنانے والا، کیوں بنایا اس کا بھی پتا ہے، ہم کرتے کوئی نہیں ہیں، مانتے کوئی نہیں ہے، لیکن پتہ ضرور ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں بنایا گیا کہ ہم اللہ کی مان لیں، اللہ کے بندے بن کر چلیں، اپنی ضرورتوں کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بن کر چلو، اللہ کے ماننے والے بن کر چلو، کہ سارے خزانوں کا، ساری عزتوں کا، سارے حالات واقعات کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے، زمین پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بندگی ہمارا دنیا میں آنے کا موضوع ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کی پوجا کیسے کریں، اس کو راضی کیسے کریں، تو اللہ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ بنا حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین اور ساری انسانیت کا سردار بنا کر آپ نے کہا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن تم مجھے دیکھنا، آج تو میرے طریقوں پر تم نہیں چلتے ہو ڈنڈی والے، قیامت کے دن تم دیکھنا ساری عزتیں، ساری سرداریاں، اس کا جھنڈا میرے سر پہ ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انستو، انا قائدہم اذا وفدو، انا مبشرہم اذا ایسو، انا شافعہم اذا حبسو، جس دن لوگ چلیں گے سب سے آگے میں چلوں گا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے سر کے اوپر لہرا رہا ہوگا۔ ہر حکومت کا جھنڈا ہوتا ہے نا، آپ کے انگلستان کا بھی جھنڈا ہے، ہندوستان کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، امریکہ بھی، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہے۔
تو آپ نے کہا اس دن اللہ کا بھی ایک جھنڈا ہوگا جو میرے سر کے اوپر ایسے لہرا رہا ہو، اور میرے ہاتھ میں ہوگا وہ جھنڈا، اور میرے سر کے اوپر ہوگا وَإِنَّ آدَمَ وَجَمِيعَ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ وُلْدِ آدم تحت لوائي، اور انسان تو انسان ہے، عام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا خطیبہم، میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب لوگ خاموش، میں بولنے والا۔ جب لوگ اللہ کی طرف چلیں گے، میں آگے لیڈ کرنے والا۔ جب لوگ نا امید ہوں گے، میں خوشخبریاں دینے والا۔ جب لوگ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تو میری شفاعت پر حساب شروع ہونے والا۔ یہ فرمایا قیامت کے دن دیکھنا، یطوف علی الف خادم، میرے چاروں طرف جنت کے 1000 غلام اللہ جنت سے نکال کر میدان معاشر میں ہی اللہ کے نبی کے لیے 1000 جنت کے خدام آپ کے چاروں طرف گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور الی مفاتیح الجنہ، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو بندوں اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے چاہا۔ دیکھو جب آدمی کسی کو پسند کرتا ہے تو اپنے سٹیٹس اور معیار کا کرتا ہے، تو اللہ کے معیار کو کوئی کیسے ناپے اور تولے؟ تو اللہ نے جس کو چاہا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ آدم وہ پوچھا، انہوں نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا عام جواب تھا 40 سال کی عمر میں، اور زیادہ تحقیقی جواب تھا 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال 6 ماہ اور 10 دن تھی تو جبریل آئے غار حرا میں 21 رمضان المبارک۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ نہ 40 سال نہ 40 سال 6 ماہ، آپ نے جواب دیا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا شروع نہیں ہوا تھا کہ مجھے نبوت مل چکی تھی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم ہے تو میرا رسول ہے۔ سورہ یاسین ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے۔ نہ زمین نہ آسمان نہ فرشتے، نہ زمین نہ آسمان نہ فرشتے، اللہ نے سورہ یاسین کو پڑھا زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے۔ اس زمین اور کائنات کو بننے میں جو لوگ سائنس والے کہتے ہیں 15 ارب 20 ارب سال کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ اس کو غلط کہنے کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو لہذا ہم اسی کو فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی کم از کم 15-20 ارب سال سے یہ نظام بنا ہوا ہے۔ اور آسمان اور جنت وہ تو پتہ نہیں کب اللہ نے بنائے تھے، اس کا تو کسی کو نہیں پتا، نا اس سے 1000 برس پہلے نہ انسان تو بڑے بات کی مخلوق، انسانوں سے پہلے جن تھے، جنوں سے پہلے ایک اور مخلوق تھی، پھر فرشتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس وقت، اللہ کہہ رہا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن حکیم کی قسم، انکا، کاف ہوتا ہے، کاف کا ترجمہ ہوتا ہے آپ، اور آپ کہا جاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو، وہ ہوتا ہے جو دور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے نبی آپ میرے رسول ہیں۔ تو کوئی آگے کھڑا ہے نا جس کو کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں قرآن حکیم کی کہ تو میرا رسول ہے۔ تو اسی وقت کہا جائے گا جب آگے کوئی موجود ہے، ورنہ اللہ کہتا ہے انہ لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے جو بعد میں آئے گا کہ انک لمن المرسلین۔ یہ عزت ہے اللہ کے محبوب کی اللہ کے دربار میں کہ ابھی آدم بھی وجود میں نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہستی کو وجود بخشا ہے۔ اور ساری کائنات کو حکم دیا ہے کہ مجھے راضی کرو، ہمیں حکم دیا، میں آپ سے کیوں بیان کر رہا ہوں، آپ کیوں سننے آئے بیٹھو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری کائنات کو حکم دینے والا کہ مجھے راضی کرو، وہ اپنے نبی سے کہتا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے راضی کروں گا۔
مقام سمجھو بھائیو، ہوئے ہوئے ہوئے، کیا مرد کیا عورت، ہم سب نے بغاوت کر دی اللہ کے نبی سے. چند دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا. تو یہ بات گردش، اور وہی نہیں آ رہی، اللہ کی حکمت ہے وہی نہیں آ رہی، اور یہ بات گردش کر رہی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. تو اپنوں کی بات بڑی سخت لگتی ہے، زیادہ لگتی. یہ جماعت میں جا کر لوگ گالیاں بھی سن لیتے ہیں، گھر میں آ کر بیوی کی ایک بھی نہیں سن سکتے، لڑائی شروع کر دیں. اپنے سگے بھائی سے نہیں سنیں گے، باہر جماعت میں پتھر بھی کھا لیں گے، گھر میں آ کر سگے بھائی کی اف بھی نہیں سنیں گے. جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں احساسات ذرا بیدار ہو جاتے ہیں، جہاں تعلق نہیں ہوتا وہاں احساسات ٹھنڈے ہوتے. تو جب حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، بھائی یہ بات آپ کو بڑی لگ گئی. بھائی یہ لگنی تھی کہ ایک دم جبریل پسینہ پسینہ بھاگے ہوئے آئے، والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کمال ہو گیا. جہاں تھوڑا سا گلا آ جائے تو پھر اگلا نا صفائی پیش کرتے ہوئے قسم پہلے اٹھاتا ہے، بات بعد میں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں تھوڑا گلا آ جائے تو اگلا جو ہوتا ہے نا گلے کی صفائی کے لیے بات نہیں پہلے کرتا، پہلے قسم کھائے گا تاکہ اگلے کو یقین آ جائے. تو بھلا اللہ جیسی پاک ذات کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ تو کتنا بڑا محبوب ہے جس کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے. والضحی، مجھے اس چمکتے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے اس سحرات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میں نے تجھ پہ ناراض ہوں نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. جس کو اس کا خالق قسمیں اٹھا کے منائے، ڈنڈی والے اس کی زندگی سے بغاوت کر دیں. ہائے ہائے ہائے. ایک اور ترجمہ جو امام راضی نے کیا، والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. اس کا ایک اور ترجمہ ہے وہ بھی امام راضی نے کیا، والضحی، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیرے ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے. ہوئے ہوئے کیا کر دیا ترجمہ، کیا عظیم انسان تھے. گناہ کو چھپانا، گناہگار کو چھپا لینا. مائز آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں، کہا چلا جا. کوئی نہیں زنا کیا تو نے، چوما ہوگا، چلا جا. مجرم پر بھی چادر ڈالنے والا. اس کی امت نے کیمرے فوکس کیے دیکھنے کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے جرم تلاش کرنا شروع کر دیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کمیاں دیکھ کر ان کو اچھالنا شروع کر دیا. تباہ و برباد ہو گئے. میرے نبی ما ودعک ربک وما قلی، میں نے کوئی نہیں تمہیں چھوڑا، میں کوئی نہیں تم پہ ناراض ہوں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت کا تو بادشاہ ہے اور دنیا تو گزرگاہ ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی، میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو بس راضی ہو جائے. فترضی، یہ جو فا ہے نا، فا، یہ یہاں بڑا طاقتور مطلب پیش کر رہی. فا عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. حرف، ہمارے یہاں سین کا کوئی مطلب ہے، فا کا کوئی مطلب نہیں. عربی زبان میں سین کا بھی مطلب ہے، فا کا بھی مطلب ہے، واو کا بھی مطلب ہے. یہ عجیب زبان اللہ نے بنائی. فترضی، فا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میرے محبوب تجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں تمہیں کتنا کچھ دینے والا، اتنا دوں گا کہ بس. یہ جو فا کا ترجمہ میں سمجھاؤں، ایک عرب شہزادہ میرے ساتھ جماعت میں نکلا ہوا تھا. جماعت تھی ہماری پشاور، مسجد محابت خان سے نکلے تو وہ باہر کھڑا مانگ رہا تھا خدا دا پارا، خدا دا پارا، بے اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ دو. تو اب اس کو، یہ پرانی بات ہے، کوئی 84-85 کی بات ہے. تو اس وقت ہوتا تھا کوئی بڑا
بہت سخی ہوتا تھا تو 1 روپیہ دے دیتا تھا. تو وہ آ کے گاڑی کے ساتھ لگ گیا, خدائے دا پارا خدائے دا پارا. تو وہ عرب شیخ نے نکالے پیسے, 100 اس کے ہاتھ میں آ گیا, اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. تو اب وہ اس کا منہ پہلے اوپر تھا تو ایسے کہا خدائے دا پارا خدا. جب اس نے ایسے ہاتھ میں آیا نا تو اس نے دیکھا یہ تو کوئی اور چیز ہے, 1 روپے والا نوٹ تو نہیں ہے. تو پھر اس نے اس کو ایسے دیکھا, ہاں, تو وہ اپنی ساری بات بھول گیا کہ وہ جو دوڑ لگائی ہے وہاں سے ایسا بھاگا. تو میں نے عرب سے کہا پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ یا نہیں, میں نے اس لیے بھاگا ہے کہ اس کو خیال ہے کہ تو نے غلطی سے 100 روپے دے دے کہ واپس نہ لے, تو اس لیے بھاگا. کہ اس نے تو سارا دن دھکے کھا کے 100 نہیں کمانا تھا, وہ 84 کی بات بتا رہا, تو تم نے اکٹھا ہی 100 دے دیا ہے. جب کسی کو اتنا دو کہ اس کو گمان بھی نہ ہو تو وہ ایک دم راضی ہو جاتا ہے. تو یہ فا کا مطلب یہ ہے میرے محبوب تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تجھے خود بھی اندازہ نہیں. فترضا, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. پھر اللہ نے آگے پھر کہا دیکھو جب آدمی قسمیں اٹھا لیتا ہے پھر پچھلے احسان بھی جتلاتا ہے. فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ کیا, بھلا میں تیرے ساتھ دغا کر سکتا ہوں, بے وفائی کر سکتا ہوں. پھر آدمی پچھلے احسان جتلاتا ہے. تو پہلے قسمیں اٹھائیں, پھر کہا الم یجدک یتیما فآویٰ, میں نے تو تجھے ٹھکانہ دیا, بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک ضالا فہدیٰ, میں نے تو تجھے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا, تجھے اپنا بنا لیا, بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک عائلا فاغنیٰ, میں نے تیرے فقر کو غنا میں بدلا, بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. اگلی صورت بھی اس کی مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. الم نشرح لک صدرک, میں نے تو تیرا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک, میں نے تو تیرے بوجھ اٹھائے. ورفعنا لک ذکرک, میں نے تو تیری ہستی کو بلند کیا, بھلا میں تجھ پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. جس کے تھوڑے سے دل میں خیال کو اللہ دور کرنے کے لیے اتنا لمبا قرآن اتارے تو اس کا بندوں پہ کتنا حق ہوگا. یہ تو خالق ہے, وہ خالق ہے, بنانے والا. آپ بھی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے امر سے بنے ہیں. اللہ کا امر نہ ہوتا آپ نہ ہوتے. جو بنا کر اتنا کچھ کر رہا ہو, وہ ہم بدبخت کہاں چلے گئے. کوئی نبی ایسا نہیں تھکا اپنی امت کے لیے, کوئی نبی ایسا نہیں رویا اپنی امت کے لیے, کسی نبی نے ایسے دکھ نہیں دیکھے. کیا بتاؤں میں, چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے, ایسے ایسے کروٹیں بدل رہے کروٹ, پھر نہیں رہ گیا تو چارپائی کا کنارہ ہوتا ہے نا لکڑی والا, اپنے پیٹ کو اس کے ساتھ لگا کر ایسے پریس کر رہے تھے, ایسے زور زور پریس کر رہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا عائشہ بھوک بہت سخت لگی. ہائے ہائے, میدا کٹھا ہوتا ہے نا تو اس سے بے قراری ہوتی ہے طبیعت میں. تو ایک دن نہیں ہے, 2 نہیں ہے, 4تھا دن ہے, بھوک بڑی لگی ہوئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. تو یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں کہہ دیتے, آپ اشارہ کریں گے سب کچھ اتر آئے گا. نہیں, یہ کام نہیں کروں گا, یہ کام نہیں کروں گا. میرے اللہ نے تو مجھے کہا تھا یہ 100 ارب سونے چاندی بنا دیتا ہوں تیرے ساتھ چلے گا. نہیں یا اللہ, ایک دن بھوکا رہوں گا, ایک دن روٹی کھاؤں گا. امت ساری کوئی مالدار ہوگی, امت تو ساری غریب ہوگی, تو غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی. اکثر امت تو فقیروں کی تسلی کے لیے کہ مجھے دیکھ, اس لیے آپ نے کہا جب تم پر غم آئے میرے غم یاد کر لینا. آخر وقت تک چکی چلتی رہی ہے. 60 سال کی عمر میں بیٹا ہوا, 60 سال کی عمر, بڑھاپے کی اولاد تو ویسے دل کے اندر اتر جاتی. اور 18 مہینے کے ہو گئے. آپ اتنے خوش ہوئے تھے, آپ حضرت ماریہ سے ہوئے. تو وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے, مشرق, مدینے کے مشرق کی طرف ایک 4 دیواری ہے, مسجد نبوی سے ٹھیک 3 کلومیٹر کے فاصلے پر. پہلے نہیں تھی تو ہم اندر جا کے دیکھ سکتے, اب انہوں نے 4 دیواری بڑی اونچی کر دی ہے تو اندر نہیں دیکھا جائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, ہمارے نبی کے بیٹے.
تو آپ نے ان کو اس جگہ پہ رکھا، کھلی فضا میں، ہوا میں، دودھ پلانے والی کا انتخاب کیا، اور جو خوشخبری لایا تھا اس کو آپ نے ایک اونٹنی انعام میں عطا فرمائی، اور پھر آپ وہاں جاتے تھے بچے کے ساتھ، گود میں لے کے بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے۔ 18 مہینے کا ہو گیا، بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، بابا بابا ابا کہنے لگا۔ ایک دم پیغام، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ابراہیم کو کچھ ہو گیا۔ اوہو، کیا منظر تھا وہ، جب اللہ کے نبی دوڑ رہے تھے، ایسا چل رہے تھے کہ پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے، ہوا کی طرح۔ باپ کا روپ نظر آ رہا ہے کہ باپ، ایسے باپ کی شفقت ہوتی، ایسے باپ کی محبت ہوتی۔ اور جو ہی اندر پہنچے ہیں تو ابراہیم آخری سانسوں میں تھا، آپ نے گود میں لیا تو باپ بیٹے کی نظروں سے نظریں چار ہوئی ہیں، ساتھ ہی ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، ہمارے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں، اور آپ نے کہا ابراہیم بڑا دکھ دے کے گیا، بڑا دکھ دے کے گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ 6 مہینے پہلے آپ کی، یعنی اس وقت آپ کی عمر کچھ 62.5 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا ہے۔ آخر وقت تک کوئی نہ کوئی صدمہ، کوئی نہ کوئی صدمہ، اس نے آپ کو گھیرے میں رکھا ہے، گھیرے میں رکھا ہے، گھیرے میں رکھا ہے۔ اور یہ سارے دکھ ہیں اس امت کے پیچھے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی وہ ذریعہ ہیں، اس کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں جا سکتا۔ وہاں سید قریشی کا پاسپورٹ نہیں چلتا، وہاں محمدی پاسپورٹ چلتا ہے۔ میں ہر جگہ بتا رہا ہوں، جن کے ابھی میں آیا ہوں نا تو برٹش پاسپورٹ والے بڑے فخر سے اپنا پاسپورٹ پیش کر، ہم بڑے ڈرے ڈرے پیش کر رہے تھے، بھائی داڑھی تو پگڑی باندھے ناپ بھی نہ رہے، تو بھائی کون لوگوں کہاں سے آئے ہو، ادھر پاکستانی پاسپورٹ ہے تو برٹش پاسپورٹ ایسے کر۔ تو جس دن قیامت ہوگی نا تو اللہ کہے گا محمدی پاسپورٹ دکھاؤ، محمدی پاسپورٹ، برٹش نہیں، پاکستانی نہیں، انڈین نہیں، برٹش نہیں، محمدی پاسپورٹ دکھاؤ، کدھر ہے، لائے ہو؟ جس کے پاس ہوگا اس پہ جنت کا ویزا لگے گا، باقی سب دھکا دے دیا جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان جو میرے پیچھے چلے گا، چلو میرے پیچھے، میں دنیا اور آخرت کی عزت لے آؤں۔ وجعل الذل والصغار على من خالف امری، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا و نفسا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھ کر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں میں سے مضر ایک سردار تھا، اس کی اولاد کو چھانٹا، پھر مضر میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو الگ کیا، بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا اللہ نے مجھے الگ کیا۔ سب سے خوبصورت طریقہ زندگی، سب سے اعلیٰ زندگی، سب سے اعلیٰ طریقہ زندگی بھائیو، وہ بھی تو سیکھو۔ اتنی دور آ گئے وطن سے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں۔ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ سڑکیں صاف ہوں، پانی صاف ہو، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اچھی زندگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن کے چل رہے ہو، اس کا نام ہے اچھی زندگی، باقی سب ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اچھی زندگی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم والی زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ طیبہ زندگی وہ جو اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر ڈھلی ہوئی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ساری زندگی کو محفوظ کیا، پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز محفوظ ہے، موجود ہے، کوئی طریقہ زندگی آپ کا گم نہیں ہے، ہر طریقہ آپ کا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ جن گھوڑوں پہ سوار ہوئے ان کے نام بھی لکھے ہوئے، اندازہ لگا، ایک گھوڑے کا نام تھا سجل، ایک کا نام تھا ورد، ایک کا نام تھا یعصوب، ایک کا نام تھا یعبوب، ایک کا نام تھا طراز، ایک کا نام تھا لزاز، ایک کا نام تھا لحیف، ایک کا نام تھا سکب، ایک کا نام تھا سبحہ۔
یہ عالیشان گھوڑے ہیں، آپ نے مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دی ہے، کوئی اچھی گاڑی رکھنا چاہے تو وہ بھی طریقہ موجود ہے۔ آپ اونٹ پر بھی سوار ہوئے ہیں، درمیانے درجے کی سواری ہے۔ ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ آپ اونٹنیوں پہ سوار ہوئے ہیں، ایک کا نام تھا عصبا، ایک شہبا، ایک جدعا، ایک قصوا۔ پھر آپ خچر پر بھی بیٹھے ہیں، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ پھر غریبوں کے لیے بھی سنت کا طریقہ جاری کر دیا، آپ گدھے پر بھی بیٹھے ہیں، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ عفیر یعفور، یہ گدھے سے لے کر عالیشان گھوڑوں تک سوار ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے راستے بنا دیے۔ یہ ایسا کامل دین ہے کہ بادشاہ بھی چلنا چاہے گا تو طریقہ موجود، غریب بھی چلنا چاہے گا تو طریقہ موجود۔ اور اللہ کو ایسی محبت ہے اپنے محبوب سے، جس چیز کو میرے نبی نے ہاتھ بھی لگا دیا نا، اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے تاریخ کا حصہ بنا کے، دین کا حصہ بنا کے محفوظ کر دیا۔ آپ کی بکریاں تھیں جن کا دودھ شام کو آپ کے گھر پہنچایا جاتا تھا، 10 بکریاں تھیں، 9 ان میں ایک بکرا تھا، ان کو چرانے والی ام ایمن تھی۔ اب اس کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ یہ نہ ہو تو ہمارے دین پر تو کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ کے محبوب سے جو چیز منسوب ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے۔ ان بکریوں کے نام تھے عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء۔ یہ 9 بکریاں تھیں، 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، وہ بکرا یمن۔ ان میں سے ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے دے دیا ہے، جو اضافی چیزیں ہیں نا وہ بھی موجود ہیں، جو اصل مقصد ہے وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ کوئی عشق تو کرے، کوئی محبت تو کرے، چلے تو صحیح۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا پاکستان میں، تو وہاں میں نے بکریوں کا نام دیا۔ وہاں ایک بڑا چودھری بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے گاؤں گیا تو وہاں جماعتوں کو نہیں آنے دیتے تھے نا، جماعتوں کا داخلہ بند تھا، اور وہی جو شیطان نے چکر چلیے تو اللہ کے نبی کو ہی نہیں مانتے۔ تو اس نے مولوی صاحب کو بلا کر کہا، وہ سردار کا، مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ تو کہنے لگا یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں تم مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، بکریاں کوئی نہیں۔ اس نے کہا تم نے آج تک مجھے یہ کہا کہ یہ تبلیغ والے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، میں ابھی ان کے مولوی کی بات سن کے آ رہا ہوں، وہ تو نبی کی بکریوں کو مانتے ہیں، تم آج کے بعد تم نے کسی جماعت کو نہیں روکا۔ اس سارے علاقے میں جماعتوں کا راستہ کھل گیا۔ تو بھائیو، اس محبوب کے پیچھے پھرو جس کے پیچھے چل کے منزل ملنے والی ہے۔ کدھر بھاگ رہے ہو؟ موت آتے ہی ہر چیز چھوڑ کر ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ موت پر کوئی چیز رہ جائے گی، ایک ہی چیز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ، وہ ساتھ جائے گا، باقی سب یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ۔ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ہمارے نبی کا نسب باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے کا سارا محفوظ ہے، وہ ہمارا دین کا حصہ نہیں، لیکن میرے نبی سے منسوب ہے، اللہ نے ہر چیز کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد
بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. بھائیو، ہم کٹی پتنگ نہیں ہے کہ جدھر ہوا ادھر چل پڑے. ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ایک ہی تو نبی جس کی کامل شریعت بغیر تبدیلی، زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر موجود ہے. اس میں مسجد کی زندگی بے شک بنیاد ہے، اس کے بغیر دین چلتا نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہماری بنیاد ہیں، اس کے بغیر دین اٹھتا بھی نہیں. اس کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ 5 چیزیں ہمارے دین کی بنیاد ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور ساری امت کو آخری وصیت فرمائی الصلاۃ. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ. آپ تو ڈنڈی میں تھوڑے سے ہو، 1,500-2 ہزار، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر تھوڑی سی ہمت کریں. کوئی مسلمان مرد، عورت، بچی، بچہ بے نمازی نہ رہے تو آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. لوگ لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھو جب ضرورت پڑے. اس سے بڑا کامل وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بڑی طاقتور چیز کوئی نہیں ہے. معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور سجدوں کے بغیر کوئی اللہ کو نہیں پا سکا. جس نے بھی اللہ سے تعلق بنایا ہے تو زمین پہ سر رکھ کر اور اللہ کو پکار پکار کے تعلق بنایا ہے. نماز نکل جاتی ہے، سارا دین ٹوٹ جاتا ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ تعالیٰ نے قد کے ساتھ کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، نماز پڑھنے والے فلاح پا گئے. لیکن وہ نماز جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اللہ کا تعلق ہو، جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کر میری یاد والی نماز. اللہ اکبر کے بعد میں تمہیں یاد بھی آ رہا ہوں. ایسی نماز نہ پڑھ کے اللہ اکبر کے بعد بھی تجھے رب نہ یاد آئے اور سجدوں میں سر رکھ کر بھی تمہیں اللہ یاد نہ آئے. ایسی نماز پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے. یہ ہماری بنیاد ہے. یہ اللہ کے نبی عبادت لائے. روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا، ایمان کیا ہے. لیکن اس دین کی جو تکمیل ہے، جو کر یہ مکمل ہوتا ہے بھائیو، وہ اچھے اخلاق پر مکمل ہوتا ہے. بنیاد کے بغیر عمارت نہیں اور چھت کے بغیر رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ مسجد کی خالی آپ بنیادیں بھر کے بیٹھ جاتے تو یہاں تو آپ خود نماز نہ پڑھتے اور کوئی کیسے آتا. آپ نے اس کی بنیادوں کو بھرا، پھر اس پر اتنی بڑی عمارت کو کھڑا کیا، پھر چھت کو ڈالا، اب اس قابل ہے کہ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے. دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میٹھا بول، حسن سلوک، یہ بہت بڑا دین ہے. ہمارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام. اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. اور دوسری حدیث ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. وہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے. پھر اس نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے ایمان ہے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ہے نا بھائی. یہ ایک اور بھی سن لو، یہ آخری درجہ ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا. صبر کرنا، سماحہ کے مطلب صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا نرم طبیعت ہونا، صبر کرنا سخاوت کرنا، یہ سارے سماحہ کے مطلب ہیں. تو صبر کرنا اور معاف کرنا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. مل ایمان کا الصبر والسماحہ. بڑے بڑے مجاہدے انسان کر لیتا ہے، معاف کرنے پر نہیں آتا. جس سے دل دکھ جاتا ہے
اس کو معاف کرنے کے لیے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، دل گھٹ جاتا ہے. اور یہ معاف کرنا اتنی بڑی دولت ہے کہ مکے والے آپ کے معجزے دیکھ کے ایمان نہیں لائے. بدر میں فرشتوں کو دیکھا، کلمہ نہیں پڑا، شکست ہوئی، ایمان نہیں لائے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایمان نہیں لائے. خندق کی لڑائی میں فرشتے اترے، ایمان نہیں لائے. مکے میں آپ فاتحانہ داخل ہوئے 10,000 کا لشکر لے کر، وہ ایمان نہیں لائے. 20 برس کی لڑائی 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 لڑائی، اور آپ تلوار لے کر لشکر لے کر اندر آئے، پھر بھی کلمہ نہیں پڑا. اور جب آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو سب کے سب نے کلمہ پڑھ لیا. یہ ایسی دولت ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے. اس وقت ہمارے پاس اخلاق کی نام کی شے ہی کوئی نہیں. نیک سے نیک آدمی کی ایک کمی پکڑ کر اس کی ساری نیکیوں پہ کاٹا پھیر دیں گے. ایک کمی پر ساری کمیاں، ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے. اور ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، بہت زیادہ بہت زیادہ. چپ کر کے میں سنتا رہا. جب وہ فارغ ہو گیا تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان جو ہے نا، یہ بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اپنی رعایا کے بارے میں یہ بھی اتنے نرم دل ہیں کہ جو بچہ 67 نمبر ضائع کر دے اور صرف 33 نمبر لے لے، اس کو پاس کر دے. کیا میں 33 والا پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا مجھے اللہ کے فضل پر یقین ہے کہ اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ نرم ہے. پرفیکشن اس نے مانگی نہیں. تم کیوں مجھ سے پرفیکشن مانگ رہے؟ تم مجھ سے کہتے مولوی صاحب 100/100 نمبر لو. یہ تو اللہ بھی نہیں کہہ رہا 100/100 لو، وہ کہہ رہا فمن ثقلت موازینہ، جو 51 نمبر لے کر آئے گا پاس کر دوں گا. اب تو کیوں بھائی میرے اوپر 100 نمبر کی تلوار لٹکاتا ہے؟ اللہ جو پرفیکشن ہونی چاہیے. مجھے یہ بتاؤ دنیا میں پرفیکشن ہو؟ چونکہ انسان خود پرفیکٹ نہیں ہے تو یہ جو کچھ کرے گا وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا؟ تو بنانے والے کو خود پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے، تو اس نے کہا 100 نمبر نہیں مانگتا ہوں تم سے. سبحان اللہ، 100 نہیں مانگتا ہوں، 51. فمن ثقلت موازینہ، اگر تیری نیکیاں تیرے گناہوں پر زیادہ ہو گئیں تو یہ معاف کر دوں. یہ تو وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نیکی ہی نیکی لانا، گناہ ایک بھی نہ لانا. اور سنو، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو نا، سب نیک بن جاؤ، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے، اور ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے، معافیاں مانگے پھر اللہ نے معاف کرے. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند. تو لوگ ہمارے پیچھے پر تم تبلیغ والے ہو، تمہیں 100% ٹھیک ہونا چاہیے، پھر تمہیں تبلیغ کرنی چاہیے. ایسے بے وقوف. بھائی 100% تو صرف نبی نمبر لے سکتا ہے. ابو بکر بھی 100 نمبر نہیں لے سکتا، 99 نمبر لے لے گا، 100 نہیں لے سکتا. 100 صرف نبی لے سکتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، جس کی خود اللہ حفاظت کر رہا ہوتا. پہلے خود ٹھیک ہونا چاہیے، پھر اوروں کو تبلیغ کرنی چاہیے. تو میں نے کہا خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے بھائی؟ اگر میں یہ کہوں کہ اب میں ٹھیک ہوں تو مجھ سے بڑا شیطان کوئی نہیں. اب میں اوروں کو تبلیغ کروں چونکہ میں ٹھیک ہوں. یہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں یہ تو سب سے بڑی گمراہی ہے. جو آدمی جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا چلا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی معیار ہی کوئی نہیں جناب پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں پھر ہم تبلیغ کریں گے. آپ لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کے چل پڑتے ہو. تو پھر بھائی کوئی پیمانہ تو بتاؤ، وہ کیا پیمانہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے اب تم ٹھیک ہو اب تم تبلیغ کرو؟ جب میرے اندر یہ بات آئے گی کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں، میں اب دعوت دوں گا تو میں خود اللہ کی نظروں سے گرنا شروع ہو جاؤں، میں بڑا شیطان بن جاؤں. نیکی کا تکبر تو پیسے کے تکبر سے بھی بڑا. آدمی گناہ کر کے اتنا نہیں برباد ہوتا جتنا نیکی کے تکبر میں برباد ہو جاتا. عیسی علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک ڈاکو کی نظر پڑی تو نور نبوت دیکھ انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اپنے وہ اترایا ٹھکانے سے اور ساتھ ہو کے چل پڑا. تو عیسی علیہ السلام کے ساتھی بھی ساتھ تھے، حواری، اذ قال الحواریون، جن کو قرآن ذکر کر رہا ہے. سمجھو کتنے مقام والے لوگ تھے. قرآن من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ لوگ تھے. تو جب پیچھے آئے نا وہ آگے لوگ پیچھے،
یہ ایک آدمی کے ساتھ یوں ہوا، تو اس آدمی نے یوں دیکھا یہ حواری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، تم دیکھنا کہ اوہو یہ وہ ڈاکو ہے، ڈاکو کا جیسے کو غریب آدمی کو مالدار دیکھ کے تکبر کرتا ہے، ایسے ہی گناہگار کو دیکھ کے نیکی والا بھی یوں کرتا ہے، بڑے بڑے موڈ میں آتا ہے۔ یہ جواد وسیم ہمارا بڑا معروف اداکار ہے، وہ 4 مہینے بھی لگا چکا ہے، 7 مہینے بھی لگا چکا ہے، چلہ بھی دیتا ہے، اور تھیٹر میں بہت کام کر رہا ہے، بہت کام کر رہا ہے۔ اور کیا بتاؤں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا تبدیلیاں لا رہا وہاں۔ خیر، وہ کہنے لگا پتہ ہے ہم کیوں قریب ہوئے، اور مجھے یاد بھی نہیں کہا میں ملنے کے لیے آیا تو میں نے میرے جی میں تھا کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہر وقت سٹیج کنجر خانہ ہے، تو ہم جب مولوی صاحب کو ملیں گے تو ہمیں دیکھتے منہ پھیر لے اور ہم سے باتیں نہیں کرے گا۔ اور مجھے کچھ یاد نہیں میں نے کیا کیا تھا، کہ جب میں تم سے ملنے آیا تو میں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ چھوڑا نہیں، اور تم مجھے ساتھ لے کر کمرے میں جا کے بٹھا دیا اور مجھے تم نے چائے پلائی، کہ بس اس کے بعد میرا دل ایسا موم ہوا، میں نے کہا بس اب یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کی 2 بیٹیاں حافظ ہو چکی، کہاں اداکار، کہاں بچے حافظ قرآن۔ اور ان کے 3 دن کی جماعت نکل دی باقاعدہ، اور سٹیج پر خالد عباس ڈار، یہ میرا سکول فیلو ہے، سینٹر ماڈل سکول کا، یہ بھی پڑھا میں بھی پڑھا ہوں۔ تو یہ ایک دن کہنے لگا کہ ایک دور یہ تھا کہ سٹیج سے اتر کر اداکار جو تھے وہ شراب اور لڑکی تلاش کرتے تھے، اب یہ حال ہے کہ لوٹے اور مسلح کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، عشاء لیٹ ہو رہی ہے، عشاء لیٹ ہو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا یہ ہوں جو اس نے کیا نا تکبر سے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک میرا گناہگار بندہ ہے، ایک تیرا ساتھی ہے، ان دونوں سے کہو آج کے بعد نئے سرے سے عمل شروع کرو، ڈاکو کے میں نے پچھلے سارے معاف کر دیے ہیں، اسے کہو تو نئے سرے سے شروع کر، جو تیرا ساتھی اس کے میں نے ساری نیکیاں پچھلی برباد کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں، مردود کر دیں، اسے کہو اب وہ بھی نئے سرے سے کام شروع کرے۔ حسن اخلاق یہ اسلام کا سب سے اونچا عمل ہے، سب سے عالی شان عمل ہے، اس کے بغیر دین ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر چیز مردود ہو جائے گی اگر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے۔ تو یہ ترتیب زندگی میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بتائی اور سمجھائی کہ بہترین مسلمان جو معاف کرنے والا ہو، بہترین ایمان معاف کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو۔ پھر اس نے پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاتا۔ ساری نیکیوں کو ہم آگ لگا دیتے ہیں تکبر سے، غیبت سے، ہم ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں۔ جب آدمی ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے نا تو پہلی دولت یہ ملتی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بگڑا ہوا انسان۔ ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ آئے تھے جنید بغدادی کے پاس، بڑا خوبصورت کہانی ہے پر میں صرف اس کا آخری خلاصہ سنا دیتا۔ کہنے لگے جو اللہ نے تجھے دولت دیا یا مفت دے دے یا پیسے لے لے؟ کہنے لگے مفت دوں گا تو قدر نہیں کرو گے، خریدنا چاہتے ہو تو تیرے پاس پیسے تو ہے نہیں، خریدو گے کیسے؟ کہا پھر کیا کروں؟ اس پر پوری کہانی ہے۔ پھر وہ کیا کروں انہوں نے کیا، انہوں نے وہ کیا 5 برس کے بعد کہنے لگے ابو بکر کیا حال ہے؟ کہنے لگے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کا بدترین انسان میں ہوں، مجھ سے برا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا ابو بکر جو سودا اس دن مانگ رہے تھے نا آج اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ تو یہ عجیب فلسفہ ہے، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ بھائی ٹھیک ہونے کا یہ کوئی بخار تھوڑا ہے کہ ہاں جی اب تمہارا بخار اتر گیا، میں نے تھرمامیٹر دیکھ لیا اب ٹھیک ہے جاؤ تم، یہ کوئی بخار تھوڑا ہے کہ بھائی اتر گیا نظر آ گیا۔
تو نفس بلا ہے، پتہ نہیں کب اٹھ جائے سانپ کی طرح۔ تو سب سے بہترین اسلام وہ ہے جس کے اخلاق مکمل ہو جائے، جس کا بول میٹھا ہو، جو غیبت چھوڑ دے، جو جھوٹ چھوڑ دے، جو اوروں کو گالی دینا چھوڑ دے، جو اوروں کی برائی چھوڑ دے، جس کی نظر پاک ہو جائے، جس کا بول میٹھا۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، کیونکہ عرب کے ہاں دستور نہیں تھا عورتوں سے حسن سلوک کا، تو آپ نے کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کہا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے۔ شادی کی اجازت دی، لیکن اتنی بڑی شرط ہے اگر عدل نہیں کرے گا تو ساری نیکیاں اللہ اس کی مردود کر دے گا، اور آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، فالج ہوگا اس کا پورے آدھے حصہ۔ قیامت کا فالج کون دور کرے؟ یہ دنیا کا فالج تو ہے نہیں کہ ٹیکا لگاؤ ٹھیک ہو جائے۔ 2 کی اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ 4 کرو، اس شرط کے ساتھ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ۔ اس سے زیادہ کون عورتوں کے حقوق بیان کرے گا؟ کہ آپ نے فرمایا جو عورتوں پر کے ساتھ ناانصافی کر کے آئے گا تو اس کا پورا آدھا حصہ اللہ کے دربار میں جب آئے گا تو فالج زدہ ہوگا۔ وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ تو آپ خود اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا جوتا خود ٹھیک کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے تھے، روٹی کے نوالے کھلاتے تھے۔ یہ زندگی بتائی گئی ہے۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی، کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی جب گھر جانا تو وہ اس کو کھانے پر بیٹھو نا، ایک نوالا اس کے منہ میں ڈال دینا، تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ چلا گیا تو اس کا فون آیا، میں نے کہا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے شرم نہیں آتی، لڑائی کرتے شرم نہیں آتی۔ میں نے کہا تم اس پر عمل کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرا نہیں ہے، نبی کا طریقہ بتا رہا ہوں، کرو۔ تو جب اس نے کھانے پر اس کو 2-4 لقمے کھلائے نا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگے تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تم خود تو نہیں کر سکتے۔ کہا مولوی طاہر جمیل نے کہا۔ کہا اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، اللہ اس کو آباد رکھے، اس نے میرا گھر آباد کر دیا۔ اس کے بعد ان کی لڑائی ختم ہو گئی۔ اگر وہ ماں کا روپ ہے تو آپ نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تیری جنت ہے، تیری جہنم ہے۔ وہ ماں کا روپ ہے تو کتنی طاقتور ہے، کتنی قیمتی ہے۔ ایک صحابی نے ماں کو کندھے پر بٹھا کر، کمر پر بٹھا کے سارا حج کروایا، پیدل۔ سن رہے ہو؟ پیدل۔ اب تو سڑکیں ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ماں کو حج کرا دیا، حق ادا ہو گیا؟ ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو آپ نے کہا 1 گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بچہ کتنا دودھ پیتا ہے؟ 2 سال۔ 2 سال مدت شریعت ہے، کم از کم 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ 2 سال میں اس نے کتنا دودھ پیا؟ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ 1 گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ ہو ہی نہیں سکتا، ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح گھر سے نکلتے تو پہلے ماں کی زیارت کرتے۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کرے تو شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے۔ تو صبح صبح گھر سے نکلتے نا تو پہلے ماں کے پاس جاتے، اماں السلام علیکی رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا۔ اماں اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے بچپن میں پالا، میری پرورش کی۔ وہ کہتی وعلیک السلام یا بنی ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا۔ اور میرا بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے تو نے بڑے ہو کر میرا حق ادا کیا، میری خدمت کی، میرا خیال رکھا، اللہ تجھ پر راضی ہو۔ یہ ماں بیٹے کی گفتگو ہوتی تھی جب آپ صبح گھر سے نکلتے تھے تو ماں سے یوں کہہ کر نکلتے تھے۔ میرے پڑوسی ایک ذمہ دار ہے، بہت بڑا نوجوان، ابھی ابھی تبلیغ میں لگا ہے، مجھ سے کہنے لگا جب میں میرے اوپر جب بھی کوئی اوکھا وقت ہے، مشکل وقت ہے تو میں جا کے پہلے اپنے ماں باپ کو دباتا ہوں، وہ سوتے ہیں ان کو دونوں کو، ماں باپ کو دباتا ہوں، پھر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر دونوں کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں یوں لے لیتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں چومتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا آج تک میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔
یہ بات اللہ کا نبی بتا رہا ہے، یہ طریقہ زندگی اللہ کا نبی بتا رہا ہے۔ وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی شادی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ ایک عورت نے کہا جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے کہا اس کی بھی یہی فضیلت ہے جیسے میرے قریب اس طرح ہوگا۔ ایک عورت نے کہا جس کی 1 بیٹی ہو وہ، تو آپ نے کہا اس کی بھی یہی فضیلت ہو، میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے کوئی فضیلت کی بات نہیں بتائی گئی، 1 بیٹی کی شادی کر دے اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ ایسے ہو جائے۔ پھر اولاد کا بتایا، اکرموا اولادکم، سبحان اللہ، میں حیران ہو گیا اس حدیث کو پڑھ کے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے کہا اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو، ان کو محبت سے تعلیم دو، سختی سے مت دو۔ آپ کا تو علاقہ ویسے ہی ایسا ہے، ان کو محبت سے تعلیم دو۔ تو بھائیو، اچھے اخلاق کے بغیر اسلام کا وجود کوئی نہیں۔ پھر کسی کو بہنیں دے دی، بیٹیاں کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو 2 بہنیں دیں، اس نے بہنوں کی پرورش کی، تربیت کی، شادی کی، حق ادا کیا، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہوگی۔ ہمارے پنجاب میں نا، پاکستان میں بیٹیوں کو، بہنوں کو بھائی حصہ نہیں دیتے وراثت میں، باپ مر جانا تو بہنوں کو کچھ نہیں، سارا خود لے لیتے ہیں۔ اور میرا زمیندار گھرانہ ہے، تو جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا، وہ وراثتی زمین تو منتقل ہوتی ہے لیکن وہ زبردستی بیان دلوا کر زمین اپنے نام لگوا لیتے، ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے جو یہ ظلم کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اسلام کا حسن اچھے اخلاق کے ساتھ، اس کے ساتھ جب تبلیغ کا کام ہوگا تو پھر باتیں تھوڑی کرنی پڑیں گی اور کام زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، 1 رات قضا نہیں کی، ساری زندگی روزے رکھے، 1 دن قضا نہیں کیا سوائے عید کے، ایسا کوئی کر نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ ممکن ہے پہلے زمانے میں کوئی کر لیتا ہو جب طاقت زیادہ تھی۔ اتنے بڑے عمل کو لے کر آنے والا قیامت کے دن کیا کچھ لے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے چلا جائے۔ رات کو سویا ہوا ہے، ایک صحابی آئے، آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک جنتی آدمی مسجد میں آ رہا ہے۔ تو کیا دیکھا لوگوں نے، ایک انصاری صحابی تازہ وضو کیا ہوا، پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا اور مسجد میں داخل ہے۔ اگلے دن گزرا تو آپ نے کہا ایک جنت والا آدمی آ رہا ہے، وہی آدمی کل والا اسی طرح وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ تیسرا دن آیا، آپ نے کہا ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی پھر آ گیا۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں نے کہا میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ تو میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے کہا چاچا ابا میرے اوپر ناراض ہو گئے ہیں تو میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار سکتا ہوں؟ کہا ہاں بیٹا ضرور گزارو۔ کہنے لگا اب یہ جو عبداللہ بن عمر ہے نا، یہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے عبادت گزار، 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے زبردستی کر کے 1 دن چھڑوایا، 1 دن رکھوایا، اور قرآن کا بھی زبردستی حکم دیا کہ 2 دن میں مت ختم کرو، 1 ہفتے میں ختم کرو۔ اتنے عبادت گزار، وہ کہنے لگے میں 1 رات 2 رات 3 رات، میں نے دیکھا 3 رات میں 1 دفعہ بھی تہجد نہیں اس نے پڑھی۔ اس کا میرے دل میں تو آگے ہیں یہ کیا چکر، یہ بھی کوئی بندہ ہے تہجد نہیں پڑھتا یہ تو۔ پر رات کو آنکھ جب اس کی کھل جاتی تو کروٹ بدلتے ہوئے کہتا سبحان اللہ، پھر ادھر کروٹ بدلی کہتا اللہ اکبر۔ کا میرے دل میں اتنی اس کی کمی آئی، میں نے کہا یہ تو کچھ اس سے زیادہ تو میں ہوں۔ کئی لوگ ملتے ہیں نا جی ہم بڑے اچھے ہیں جی، ہمیں تبلیغ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جب تیسرا دن گزر گیا تو کہنے لگے، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میرا کوئی لڑائی نہیں تھی کسی سے، میں تو اللہ کے نبی سے سنتا رہا جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تو تم کیا کرتے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو۔ ان کا بیٹا یہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔
کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے جب میں چلنے لگا تو مجھے واپس ہوا. کہا ادھر آؤ. کہا ایک بات بتاؤں جو اندر کی ہے. کہا کیا؟ کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے, میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے, میرا دل سب سے صاف ہے شیشے کی طرح. ہذا ہوا, کہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. دل صاف رکھو. دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ جب خوبیاں دیکھو اور غیبت چھوڑ دو. جب غیبت ہوتی ہے تو پھر دل نفرت سے بھر جاتی ہے, اور پھر نیکیاں نظر نہیں آتی, اس کی برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی. تو میرے بھائیو, یہ بڑی پاک زندگی ہے جس کو اللہ کا نبی ہمیں دے کر گیا, پھر اس کو ہمارے ذمہ لگا کر گیا کہ اس کو آگے پہنچاؤ. صرف اپنے تک نہیں رکھنا, اس کو آگے پہنچانا ہے. کہ ہمارے نبی آخری, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو ان کے پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. میں 24 سال پہلے بھی آیا تھا ڈنڈی. ادھر ایک عمارت تھی, مسجد تو نہیں تھی ویسے, غالباً مسلح سا تھا. پتہ نہیں جہاں بھی تھا. یہ گلاس کو آئی تھی ہماری جماعت, تو وہاں سے ڈنڈی آئے تھے. تو آج 24 سال کے بعد دوبارہ آنا ہوا ہے. بڑی خوشی ہو رہی, اتنی بڑی خوبصورت مسجد بنی, اتنا بڑا مجمع. اس وقت 15-20 آدمی تھے, جو اس وقت 1 دن ٹھہرے تھے غالباً ہم. تو 15-20 آدمی تھے. آج تو اللہ کا فضل ہے, ساری مسجد آپ کی بھر گئی الحمدللہ, اور نوجوان بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. تو آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. جتنی آبادی اس کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. غالباً بالغ جتنے بھی ان کی اکثریت تو آ چکی ہے اللہ کے فضل و احسان سے. تو بھائی یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھائیو ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. تو آپ کی اس پاک زندگی کو اپنے سینے سے لگانا, اپنے گھر میں زندہ کرنا, عبادت, میٹھا بول, حسن اخلاق, سخاوت, درگزر, معاف کرنا, یہ ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں نا قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. تو آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان ہے. تو حارثہ بن نعمان ہے, دیکھو نا, یہ آپ ماشاءاللہ چھوٹا سا حال ہے, اس میں بات پہنچانے کے لیے یہ مائک کا سہارا لیا جا رہا ہے. تو جنت کہاں ہے اور حارثہ کہاں بیٹھے؟ مدینے میں. آواز جاری جنت میں. تو آپ نے کہا حارثہ مدینے میں ہے, یہاں کیسے آواز آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ, ماں کے بڑے فرما بردار ہیں, ان کی دعاؤں نے اس کو یہ رتبہ دیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتے. وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے کہ ماں کے لیے سالن خود پکاتے, روٹی خود پکاتے, پھر بیٹھ کے خود کھلاتے, پھر کپڑے خود دھوتے, پھر ان کو تیل خود لگاتے, اور ان کی کنگھی بھی کرتے, ان کی جوئیں بھی نکالتے تھے. ایسی ماں کی خدمت کی. 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان جیسا ماں کا خدمت گزار کوئی نہ تھا, ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. اس خوبصورت پیغام کو دنیا میں زندہ کرنا ہے. یہ پاک زندگی ہے جو نکل چکی ہے, جو ختم ہو چکی ہے. بھائی بھائی سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے. تھوڑی سی بات پر ایسی نفرتیں پیدا ہو گئیں کہ سلام کرنے کے بھی, دیکھنا بھی نہیں چاہتے ایک دوسرے کو. تو اچھے اخلاق کے ساتھ, حسن کلام کے ساتھ جب اللہ کی بات آپ دنیا میں پھیلاؤ گے, سارا عالم آپ کی طرف کھینچا چلا ہے. پھر یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے اس کی بڑی قیمت لگے گی, اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں پہنچا دے گا جس سے اللہ نے جس دن سے بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہی بناتا جا رہا ہے, میک اپ ہی کرتا جا رہا ہے. میں حیران ہوں, جنت الفردوس جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے جس دن بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے. روزانہ بنانے والا تو ساری کائنات کا اللہ ہے, لیکن جنت الفردوس اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو وہ کیا بنا ہوگا؟ یہ مسجد آپ نے بنائی ہے نا, اب اس کو خوبصورت کرنے کی کافی گنجائش موجود ہے.
آپ اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، لیکن سال 2 سال 3 سال 10 سال کے بعد ایک ایسا مقام آئے گا اگر آپ اس پہ زیادہ اب کام کرو گے تو وہ بدصورت ہو جائے گا. جو ایک حد ہوتی ہے، میک اپ کی ایک حد ہوتی، اس سے زیادہ کریں گے تو بدصورت ہوگا. تب ایک لڑکی کے منہ پورے پاؤڈر کا ڈبہ ہی پھینک دو تو وہ کیا بن جائے گا؟ پوری لپسٹک کی پوری وہ ساری اس کی ٹوٹی اس کے اوپر لگا دو. ایک حد تک اچھا لگتا ہے، اس سے آگے وہ اس میں برداشت نہیں. لباس ایک حد تک ہے، اس سے آگے اس میں برداشت نہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے جنت الفردوس کو جس دن بنایا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیا بنایا ہوگا؟ اس کی لڑکی، اس کا لباس، اس کا گھر، اس کے نہریں، اس کے پودے، اس کے دریا، اس کے باغ، اس کے پودے، اس کے پرندے، اس کے جانور، اس کی کشتیاں، اس کی نہریں، اس کا ہر کچھ. پھر جس دن بنایا اس کا میٹیریل سونا، چاندی، زمرد، یاقوت اور موتی ہے. پھر جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج شام تک ہر روز 5 دفعہ پہلے سے زیادہ مزید اس کا میک اپ ہوتا ہے. ہر چیز کو پہلے سے زیادہ اوپر کیا جاتا ہے، ہر چیز. اور قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. مثلا ایک جنت کی لڑکی لے لو، ایک لڑکی جس دن اللہ نے اس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا. جنت کی عام لڑکی ایسی ہے، عام لڑکی کہ وہ انسانوں کو ایک نظر دیکھے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے. آخری درجے کا آدمی جنت سے جب نکلے گا نا، جنت میں دوزخ میں عذاب سہتا 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 جب وہ نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بیوی اس کے سامنے کرے گا تو اس کو دیکھ کر اس کی جو نظریں پھٹیں گی تو 40 سال تک اس کو بس ایسے دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا. اس کی نظر ادھر نہیں جائے گی ادھر نہیں جائے گی. 40 برس صرف دیکھنے کی لذت میں گم رہے گا. آخر وہ لڑکی کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے؟ بیٹھے دیکھتے جا رہے ہو. وہ بھی سچا ہے، کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، کہاں جنت کی حور دیکھی. وہ بھی سچا ہے بیچارہ، وہ دیکھ کے ہی پاگل ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے گھٹیا درجے کی جنت. تو وہ اعلیٰ جس سے اللہ نے بنایا، پھر اس کو سجایا، پھر روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کے حسن کو روز بڑھا رہا ہے روز بڑھا رہا ہے روز بڑھا رہا ہے. کیا چیز ہوتی؟ ایمان والی عورت، نیک عورت اس جنت کی حور سے جو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی اور قیامت تک ہوتی جائے گی، وہ اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ان پر عزت بخشے گا. تو وہ فردوس اعلیٰ. دیکھو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے چاندی کی ہوتی اور جنت ہوتی مٹی کی تو بھی عقل والے کو چاہیے تھا جنت کا شوق رکھے، چونکہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. تو ڈنڈی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونا تو یہ رہنے کی جگہ نہیں، چھوڑ کے چلے جانا ہے، چھوڑ جانا ہے. اور جنت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. تو اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، اس کو سونے چاندی سے بنایا، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا. نیچے والے جنتی خود اٹھا کے شراب پئیں گے. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. درمیان والے جنتیوں کو غلام پلائیں گے، فرشتے پلائیں گے. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها سنجبیلا. جنت الفردوس والوں کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. وسقاهم ربهم شرابا طہورا. اللہ ان کا ساقی بنے. کیا کمال ہے، کیا کمال ہے کہ اللہ ہی ساقی بن جائے. ہائے ہائے. آپ نے کہا اللہ ساری جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. واہ کیا کمال. تو جو اللہ کو راضی کر گئے بھائی اور اللہ کے محبوب کی غلامی کا حق ادا کر گئے، ایسے ان کے سمر گئے، دنیا اور آخرت سمر. آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے. لیکن جب میں اندر جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر کا ہے یہ. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے کہا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرے گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ آپ نے کہا خوش ہو. تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے جی میں بالکل خوش ہو گیا. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر
تمہیں بھی خوشخبری ہو، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا جو ساتھ ساتھ رہے گا، میرے دو ہیں، ایک طلحہ اور ایک زبیر۔ تو آپ نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ پہلے جنت میں جائیں۔ تو اصل ٹھکانہ وہ جو اللہ نے موت کے بعد رکھا ہے، جہاں جانے والا پھر مرے گا نہیں، جانے والا مرے گا نہیں، ہمیشہ کی زندگی گزارے گا۔ بھائی اس کی نیت کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے محنت کرو، جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشے گا، اس کی زندگیوں میں خوشیاں لائے گا۔ جو غافل چلا جائے گا وہ یہاں بھی خسارے میں ہے اور آگے بھی ناکام ہے۔ تو بھائیو پچھلی پر تو کرو توبہ، اور اگلی کے لیے کرو نیتیں اور ارادے۔ تو سارے بھائی کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ ایک نیت تو سارے کرو کہ بھئی آج یا اللہ تیرے دربار میں توبہ کر کے اٹھنا ہے، جتنے آج تک غفلت گناہ کیے یا اللہ معاف کر دے۔ تو ایک زبان سے سارے بھائی کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ ایسا عمل ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی لہروں کے برابر ہوں، اور زمین آسمان کے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، جب آدمی عرفات میں پہنچتا ہے، عرفات میں، تو اللہ کہتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لاؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، جتنے بارش کے قطرے ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور جب سے وقت کی گھڑی چل رہی ہے، وقت جس دن سے بنا اس دن سے لے کر آج تک جتنے گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ جتنے ہیں اتنے بھی گناہ لے کر آؤ، تو آج کہو گے نا یا اللہ معاف، تو میں سارے معاف کر دوں۔ تب ہمارے اتنے تو ہیں نہیں کہ بارش کے قطروں کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر 200 400 1000 لاکھ دو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن توبہ ہونی چاہیے۔ ادھر آدمی کہتا نا یا اللہ میری توبہ، جاؤ سب معاف کر دو۔ ہاں اتنی وضاحت ضرور ہے کہ اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کی قضا باقی رہتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنا باقی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ حق واپس کرنے کی کوشش کرتا کرتا مر گیا اور نہیں ادا ہو سکا، نیت تھی، تو ایک مزدار بات سنو، ایک حدیث یاد آ گئی، تو وہ آ جائے گا قیامت والے دن، حقدار آئے گا، یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے ڈنڈی میں کھا گیا تھا، مجھے دے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ تائب ہو گیا تھا، کر نہ سکا، تو اللہ اس کا وکیل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لے کر دوں؟ کا حق، کا اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، کہ اس کی نیکیاں لے کے دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکی ہے نہیں اس کے پاس، تو وہ کہے گا میرے گناہ اس کو دے۔ ایسے ہی ہوگا، حقوق کا معاملہ ایسا ہی، نیکیاں دینی پڑیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حق باقی ہوں گے تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ وہ کہے گا میرے گناہ اس پر ڈال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو چھوڑ اوپر دیکھ۔ جب وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی جھلک دکھائے، وہ حور جو اس کو دیکھ کے مسکرائے گی نا، کلیجے میں اس کا پانی ہو جائے گا، تو ہائے یہ کیا، یا اللہ یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جو قیمت دے دے، جو قیمت دے دے۔ وہ کہے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کی قیمت۔ کہے گا بابا میں معاف کی تمہیں دعا ہی دے دے بس میں، تو اللہ وکیل صفائی بن جائے گا ان کے۔ تو ایسا بھائی جب گناہ ہو فوراً توبہ کرنا، جب گناہ ہو فوراً توبہ کرنا، کبھی توبہ کے بغیر نہ رہنا، اور اپنی زندگی سے جھوٹ کو، غیبت کو، گالی کو نکال دو، یہ ورقہ ہی پھاڑ دو، کسی کو گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو ساری نیکیوں کو کھوکھلا کیا کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو اب بولو بھائی، ساری دنیا میں جانا ہے، کون بھائی تیار؟ بھائی یہ ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے کون اللہ کی راہ میں نکلے گا انشاءاللہ؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح کھڑے ہو گئے۔ فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے کون جائے گا بھائی؟ ماشاءاللہ، اچھا سارے تیار ہو گئے، فرشتے کا نام سنتے ہی تیار ہو گئے۔ چلو بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ بھائی میں یہ کھڑا ہونا بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ جو بھائی تشریف لائے ہیں یہ نیت کر کے جاؤ کہ اس چھوٹا سا علاقہ ہے، مختصر سی آبادی ہے، سب کو نمازی ضرور بنانا ہے۔ کوئی مسلمان چھوٹا بڑا مرد عورت بے نمازی نہ رہے، اس کی فضا بنانی ہے۔ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے
اور اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو وہ اپنی پچھلی پر توبہ کریں اور سارا اپنا حساب جوڑ کر تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کو زندہ کریں. جن پر فرض نہیں وہ بھی کچھ اللہ کے نام پہ ضرور دیا کریں کہ اس سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نام پہ خرچ کرنا بہت پسند ہے. تو فرض نہ ہو زکوٰۃ پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا کریں. اس سے انشاءاللہ اللہ پاک ایک تو مصیبتیں ٹالے گا، دوسرا رزق بڑھائے گا، تیسرا جہنم کی آگ حرام ہو جائے. آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم کی آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے، تو آپ نے کہا الصدقۃ الخفیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پر نشان تھے بوریاں اٹھانے کی. تو بڑے اللہ نے عزت دی تھی دین کی بھی دنیا کی بھی، تو بڑے حیران ہوئے لوگ بھی، یہ بوریاں اٹھانے کے نشان کیسے ہیں؟ پھر جستجو کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. ان کو رات کو جا کے پہنچا آتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا کیا ہے. موت تک انہیں نہیں پتہ چلا کہ ہمارے گھر کا خرچہ کون چلا تھا. اور بوریاں بھر بھر کے رات کو اپنی کمر پہ اٹھاتے تھے، کسی نوکر کو بھی نہیں کہتے تھے. تو سارے گھروں میں تقسیم کرتے تھے تو اس سے کمر پہ نشان پڑ گئے تھے. تو اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ ہی چلو فرض ہے وہ ہی نہیں ادا کر، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. اور زکوٰۃ دینے کے بعد اوپر دینے کا تو کسی کو خیال ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے اوپر دینے سے آدمی سخی بنتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. سخی اس وقت آدمی اللہ کے دربار میں بنتا ہے جب وہ زکوٰۃ سے بھی اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے. تو یہاں چونکہ بہت ہی نفسا نفسی ہے اور بھاگم بھاگ ہے تو بھائی اس کو رواج دو. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سامری تھا نا، سامری جس نے وہ بنایا تھا گائے کا بچہ اور پوجا، تو بہت سے لوگوں نے اس کو سجدے شروع کر دیے. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو. سب قتل ہو گئے. جب سامری کو قتل کرنے لگے تو اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، حالانکہ سارا کافر منافق وہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ کہ یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. تو کہا اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ کہ سخی ہے، تلوار سے مارنا اچھا نہیں لگتا، چھوڑ. وہ بدبخت اپنی موت آپ مرا، اس کی سخاوت آخرت میں تو کام نہیں آئے گی لیکن دنیا میں کام آئے کہ تلوار سے بچ گیا. تو اگر مسلمان سخاوت کرے گا تو اللہ کو کتنا پسند آئے. تو بھائی کنجوس سے اللہ کی یاری کوئی نہیں ہے، اللہ کی سخی سے دوستی. تو اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ. عبید اللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ عبید اللہ بن عباس کی سخاوت کے قصے سناؤ تو آپ حیران ہو جائیں. تو ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں، ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو بارش آ گئی. ایک بدو کا خیمہ تھا، وہاں جا کر ٹکا. تو اس نے میرے لیے اونٹ ذبح کیا. ایک آدمی اونٹ ذبح کیا، میں نے کھایا. اگلے بارش نہیں رک رہی تو اس نے اگلے دن دوسرا گرا دیا. اور میں نے کہا ابھی کل کا اتنا پڑا ہے تو آج دوبارہ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کہ میں مہمان کو کل کی چیز کبھی نہیں کھلاتا، تازہ ہی کھلاتا ہوں. 7 دن بارش ہوتی رہی، اس نے 7 دن 7 اونٹ ذبح کر دی. کہ 8ویں دن وہ تھا نہیں، کہیں نکلا تھا. تو میں اپنے غلام سے پوچھا تیرے پاس کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس 300 دینار ہیں. 300 دینار میں 700 اونٹ آ جاتے تھے. تو کہنے لگے، میں نے کہا اس کے دے دے گھر والوں. وہ دے دی اور ہم چلے گئے. تھوڑی دور گئے تو پیچھے سے وہ نعرے مارتا اوے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. پھر ہم رک گئے تو اپنی تھیلی، میری تھیلی، کہنے لگا یہ واپس دو. میں نے آج تک اپنی مہمانی کا پیسہ نہیں وصول کیا کسی سے، واپس دو. تو یہ کہنے لگے میں نے مہمانی کا پیسہ نہیں دیا، آپ نے میرا اکرام کیا، میں نے آپ کا اکرام کیا. کہا نہیں میں نے کبھی روٹی پہ کسی کا پیسہ نہیں لے سکتا، یہ میری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی. کہا پھر میں بھی سردار ہوں، میں بھی نہیں لیتا. تو اس نے نیزہ اٹھا لیا. کہا یا واپس لو یا تیرے سینے کے پار کر دوں گا. انہوں نے کہا اچھا بھائی جان بچاؤ. انہوں نے کہا بھائی واپس کر دو. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسند ہے اس کے نام پہ خرچ کر. تو ادھر ایک تو دیتا ہی کوئی نہیں، کوئی حد تیر
مارتا ہے 30 مار خان بندہ تو زکات دیتا ہے، زکات کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ ہوں حتم تائی بھی جڑا نا میرا غلام بن گیا. تو بھائی اس سے اوپر دینے کو رواج دو. بچوں میں سخاوت کا مادہ پیدا کرو. یہاں ہر کوئی سیونگ کے چکر میں پڑا رہتا ہے. تو سیونگ کرو اللہ کے دربار میں پہنچا کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق اوفیکہ یوم احوج ما تکون الیہ. میرے بندے اپنا خزانہ میرے بینک میں جمع کرا دے. یہ نہ اس کو نہ آگ لگتی ہے، نہ اس کو ڈاکو پڑتا ہے، اور نہ یہ کرپٹ ہوتا ہے. بینک کرپٹ نہیں ہوتا، پورا بینک ہی تو کرپٹ ہو جاتا ہے. کہ نہیں میرا کچھ بھی نہیں ادھر ہوتا. جس دن تو بڑا محتاج ہوگا اس دن تجھے کئی گنا کر کے واپس کر دے. اور بھائی 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو. ایک غیبت، ایک جھوٹ، ایک گالی. کتنا ہی غصہ چڑھے گالی نہ دو کسی کو، کتنا ہی پارا چڑھ جائے گالی مت دو، اور کتنا ہی کوئی تمہارے سامنے کسی کے عیب نظر آئے چھپا دو. غیبت نہ کرو کسی کی، اور ایک جھوٹ سے بچو. یہ 3 کام اپنی زبان سے نکال دو، زندگی جنت بن جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مقرب انسان جو اپنی زبان کو اس طرح لگام دے کے چلتا. لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں اپنے بولنے پر ہمیشہ، میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے جب بھی پچھتاوا آیا اپنے بول پہ آیا. تو یہ چند باتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو تو انشاءاللہ زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی. اپنے گھر میں بھی صحابہ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں رکھو. اپنے بچوں کو پڑھو، خود پڑھو، مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو. قرآن کا ترجمہ پڑھو، تھوڑا کر کے لکھا ہوا ہے. سیرت کی کتابیں پڑھو. کتاب بہت مؤثر چیز ہے، دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اگر اس کو دھیان سے پڑھا جائے. تو انشاءاللہ یہ سارے کام آہستہ آہستہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. کہ اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما. یہ دور دراز دیس میں رہ رہے ہیں میرے مولا، تو ان بھائیوں کے ان کی نسلوں کی اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، کردار کی حفاظت فرما. میرے مولا تو ہادی اعظم ہے. تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنا دیا، تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا. تیری ہدایت کی طاقت آج بھی اسی طرح ہے. یہ ہمارے بھائی بڑی دور ہیں، وطن سے دور ہیں، ایمانی اسلامی ماحول سے دور ہیں. یا اللہ تو ان کے سینوں کو روشن کر دے، منور کر دے، ایمان سے یا اللہ سرشار کر دے. ان کو ان کی نسلوں کو یا اللہ دین پر قائم فرما دے، پختہ کر دے. حسن اخلاق کی دولت عطا فرما، حسن اخلاق کی دولت عطا فرما، درگزر کرنے کی دولت عطا فرما، سخاوت کی دولت عطا فرما، اپنے سامنے کھڑے ہو کر رو کر مانگنے کی دولت عطا فرما. انہیں سارے عالم کے لیے خیر کا، ہدایت کا ذریعہ بنا. سب کے سب کو اپنی حفاظت میں لے لے، پناہ میں لے لے. جتنے بھی تیرے محبوب کے امتی یا اللہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں ان کا تو خود وکیل، کفیل، حفیظ بن جا، اور دین اور دنیا دونوں کی حفاظت فرما، اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں اپنا سارا سرمایہ، کہ یا اللہ تیری طاقت لا زوال، تیری یا اللہ حفاظت بے مثال. ہم تجھے اپنا وکیل، کفیل، حفیظ بناتے ہیں. تو ہمارا کفیل، وکیل، حفیظ بن جا، اور دنیا بھی ہماری اچھی کر دے، آخرت بھی ہماری اچھی کر دے. یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منا دے، جو دلوں میں گرہیں بڑھ گئی ہیں وہ گرہیں کھول دے یا اللہ، اور بغض کو صاف کر دے، نفرتوں کو مٹا دے. اور میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما دے. دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا. آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم.